بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس دنیا میں 3 جگہ ایسی ہیں جن کا مثل کوئی بھی نہیں۔ ان میں خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی شامل ہے۔ ان تینوں جگہوں پر نماز ادا کرنا، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنا انتہائی افضل ہے۔ خانہ کعبہ تو دنیا کی واحد جگہ ہے جس کا فرشتے بھی طواف کرتے ہیں۔ مسجد نبوی وہ جگہ ہے جہاں فرشتے اور اللہ خود بھی درود پڑھتا ہے، جبکہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بار بار عمرہ اور طواف کیا کرو کیونکہ یہ گناہوں کو ختم کرتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، بلکہ اس بات پر ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ خانہ کعبہ میں جانے کے لیے پیسے کی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے منظوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اس قدر دولت ہے کہ ان کے واش روم تک سونے کے ہیں، مگر نہ ہی ان کو نماز پڑھنے کی فرصت ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کے پاس سے گزرنے دیتا ہے۔ وہ ساری عمر بیت اللہ کے نام سے واقف نہیں ہوتے، ان کا اڑنا بچھوڑنا دولت ہوتی ہے، جبکہ ایک غریب آدمی ساری عمر اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے ایک بار اپنے گھر کا طواف کروا دے، اپنے نبی کا روزہ دکھا دے۔ اس کے ہر لمحے کی تڑپ کا اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی نیت خالص اور اللہ کے گھر سے محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک 60 سال کی عورت اپنے 80 سال کے خامند کو ویل چیئر کے ذریعے طواف کروا رہی تھی۔ میں جب بھی طواف کے دوران دونوں میاں بیوی تک پہنچتا تو ان دونوں سے ایسی خوشبو آتی جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ حالانکہ خوشبو لگا کر طواف کرنا جائز نہیں۔ طواف کے دوران میں نے دیکھا خانہ کعبہ کے کبوتر بھی اس کے گرد گھومنے لگے۔ پھر میں نے ایسا منظر دیکھا جس کو دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، میرے سامنے ایسی مخلوق تھی جس کی روشنی آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ ان مخلوق میں سے ایک نے دونوں میاں بیوی کو اپنے پروں کے سائے کے ذریعے ڈانپ رکھا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا یہ دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ ان کو یہ رتبہ کس وجہ سے ملا۔ میں جلدی سے طواف کرنے کے بعد ایک سائیڈ پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے سعی کی، مگر اسی دوران وہ لوگ غائب ہو گئے۔ میں پریشان تھا کہ میں ان سے ملاقات کر کے ان سے وہ راز نہ جان سکا جس کی وجہ سے انہیں اللہ کی طرف سے یہ رتبہ ملا۔ چنانچہ میں وہاں سے ایک ریسٹورنٹ پر کھانا کھانے کے بعد ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں ابھی ہوٹل میں داخل ہوا ہی تھا کہ مجھے وہ دونوں میاں بیوی مل گئے۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ چنانچہ میں ان کے پاس جا کر ان سے خیریت پوچھنے لگا۔ بات کرنے پر پتہ چلا ان کا تعلق پاکستان کے شہر پشاور سے ہے۔ دونوں افریدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ میں نے زبردستی ویل چیئر کو پکڑا، ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ ماں جی نے مجھے وہاں پر بٹھا لیا اور اپنے بیگ سے کچھ خشک میوہ جات نکال کر مجھے کھانے کے لیے دیے۔ تھوڑی دیر میں ماں جی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر میں نے ان سے پوچھ ہی لیا، ماں جی آپ لوگ اللہ کے خاص مہمان ہیں، مجھے اس بات کا اللہ پر پورا یقین ہے آپ لوگ جنتی ہو۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں دیکھا سارا حال ماں جی کو بتا ڈالا۔ ماں جی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنے میں وہ معذور بزرگ تو سو چکے تھے۔ وہ کہنے لگی، میں بتانا تو نہیں چاہتی مگر آپ نے اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ دیکھی، اس لیے میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ شاید کسی کا میری باتوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھل جائے۔ وہ بتانے لگی، میری شادی کو ابھی 1.5 ماہ ہوا تھا کہ میرا خامد مزدوری کرنے کے لیے کراچی گیا تو ایک بلند عمارت کی تعمیر کے وقت زمین پر آ گرا۔ اس کے بعد وہ اپنے پاؤں پر نہ چل سکا۔ کچھ ماہ کے بعد پتہ چلا وہ شوہر کے حقوق ادا کرنے سے بھی مفلوج ہو چکا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے کئی بار کہا مجھ سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لو۔ اس نے مجھے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی وہ میرے حقوق ادا نہیں کر سکتا، جبکہ تم ابھی جوان ہو اور تمہیں ایک مکمل مرد کی ضرورت ہے، جبکہ میں نے اپنے معذور خامد کو مجازی خدا تسلیم کر لیا تھا۔ میں ایک پٹھان کی بیوی تھی، لہٰذا پٹھان کی بیوی غیرت مند ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سے محبت کرنے والی بھی تھی۔ چنانچہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے خاوند کی خدمت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے شوہر کے طلاق کے فیصلے کو نظر انداز کر لیا اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ میرے شوہر کو گوارا نہ تھا کہ اس کی بیوی سے کما کر کھلائے۔ وہ میری طرف دیکھ کر روتا تو میں اسے حوصلہ دیتی۔ مجھے زندگی میں اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، میں خود بھوکی رہی جبکہ اپنے خاوند کو کھانا کھلایا۔ میں پیسے بچا کر خاوند کے لیے ادویات لے کر آتی۔ میں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے بعد واپس آ کر شوہر کی خدمت کرتی، اس کی جسم کی مالش کر کے نہلاتی۔
میں نے اپنے تمام ख्वाबों को खामद पर कुर्बान कर दिया। मुझे दुख सिर्फ इस बात का हुआ कि मेरे मुसलमान भाई जो मेरे हालात से वाकिफ थे, उन्होंने मेरा सहारा बनने की बजाय मेरी इज्जत पर हमले करना शुरू कर दिए। लोग मेरी इज्जत लूटने के दर पर थे। कई लोगों ने मोहब्बत के जाल फेंके, कई लोगों ने पैसे से खरीदना चाहा, कई लोगों ने निकाह का झांसा दिया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन तमाम चालों से महफूज रही। अल्लाह ताला ने मुझे अपनी पनाह में रखा। मैंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी अल्लाह की रज़ा की खातर दी। मैंने अल्लाह से एक ही चीज़ मांगी थी, मैं तेरा घर देखना चाहती हूँ। मेरे अल्लाह ने मेरी ये दुआ भी कबूल कर ली। मेरे अल्लाह ने मेरे रिज़्क में इतनी बरकत डाल दी कि आज मैं अपने शौहर के साथ बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए आ गई। बैतुल्लाह के तवाफ के दौरान मैं अल्लाह से कह रही थी, या अल्लाह क्या तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया? या अल्लाह मैंने ये सब कुछ तेरी रज़ा की खातिर किया, बस तू मुझसे राज़ी हो जा। माँ जी की आंखों से आंसुओं की लंबी कतारें जारी थी। मैं सोचने पर मजबूर था, ये औरत किस कदर अल्लाह की रहमत के नज़दीक है कि इसके लिए आसमान से फरिश्ते नाज़िल हो गए जिन्होंने इसे अपने परों के जरिए साया फराहम किया। मैंने माँ जी के हाथों को बोसा दिया। वहाँ से हरम के सहन में बैठकर सोचने लगा, अगर औरत नबाने पर आए तो अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर किसी भी बड़ी कुर्बानी से दरेग नहीं करती, चाहे उसको कोई भी कीमत चुकाना पड़े। खासकर पठानों की बीवियाँ वफा की अलामत होती हैं। दोस्तों, आज के दौर में इस तरह की औरतें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं जो कब्र की दीवार तक वफा निभाती हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्द के सबसे ज़्यादा करीब उसकी बीवी होती है। बीवी चाहे घर को अमन का गहवारा बना दे या उसे उजाड़ कर रख